سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. زرتاج گل صاحبہ وزیر مملکت کلائمیٹ چینج, ملک امین اسلم صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج, سیکرٹری صاحب, چیئرمین صاحب, پورے NHA کی ٹیم کو, اور نیشنل بینک کے جن کے ساتھ آج MOU ہوا NHA کا اولیو پلانٹس اپنی شاہراہوں کے اوپر لگانے کا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جب حکومت بنی تو 4-5 ان کے جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس میں 1 بلین ٹری سونامی جو کہ خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ سیاستدان آنے والے الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. اس وقت عمران خان نے پلانٹیشن کے اوپر توجہ دی جس کی طرف کسی کا بھی خیال نہیں تھا, اور کلائمیٹ چینج ایک چیلنج ہے. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو علم تھا, ان کی ایک ویژن تھی, اس سوچ کو ہم لے کے گئے. اور جب حکومت یہاں پہ بنی وفاق میں تو جو 4-5 بڑے پروگرامات ہیں اس میں سے ایک ہمارا کلین اینڈ گرین پاکستان ہے. کلائمیٹ چینج منسٹری اس کے اوپر بہترین کام کر رہی ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی لے کے آ رہی ہے, پریکٹیکل کام بھی ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے پالیسیز بھی بن رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کمپین یہ چلا رہے ہیں, لیکن ساتھ میں پالیسیز اور قانون سازی کر کے بھی مستقبل کے لیے بھی یہ ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں. NHA کا کام ظاہری سی بات ہے سڑک بنانا ہے, لیکن اپنی سڑکوں کو خوبصورت, محفوظ اور اس میں پلانٹیشن کر کے ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے. تو یہ ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے. ہم نے پہلے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس سے پہلے بھی اگر آپ پرائم منسٹر کا 100 ڈیز کمپین دیکھیں تو اس میں NHA نے کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ رہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی جو ہماری منسٹری ہے ٹورزم کی, ان کے ساتھ بھی ہم لگے ہوئے ہیں. میں اب جو باقی چیزیں ہیں NHA کے حوالے سے ظاہری سی بات ہے کہ NHA کے ایڈیٹوریم میں ہم بیٹھے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے جو 4-5 پروگرامات دیے تھے, ایک تھا کلین اینڈ گرین پاکستان, دوسرا تھا کامیاب جوان, تیسرا تھا احساس پروگرام, چوتھا کہ اپنے ادارے جو کہ آپ کو پتا ہے بار بار ہم اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پرانی باتیں بھول جائے, ہم کسی کو بھولنے نہیں دیں گے, کیونکہ جو پاکستان آپ لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم نے وہیں سے آغاز کیا. اور انشاءاللہ جب پرائم منسٹر عمران خان کے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو 24,000 ارب آپ نے قرضہ لیا تھا, ملک کے تمام ادارے خسارے میں آپ چھوڑ کے گئے تھے. ملک کی تمام شاہراہیں, تمام ایئرپورٹ, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ یہ آپ نے گروی کر کے چھوڑی تھی اور ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب چھوڑ کے گئے تھے. تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور پروگرام دیا کہ ہم نے اپنے اداروں کو خسارے سے نکال کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ادارے خسارے میں, اگر آپ بجلی کی مد میں 1250 ارب گردشی قرضہ چھوڑ کے جاتے ہو, اگر آپ گیس کی مد میں 250-300 ارب قرضہ چھوڑ کے جاتے ہو, تو یہ پیسہ تو کسی سے عوام سے آپ نے پھر کلیکٹ کرنا ہے. لیکن اداروں کا اگر خسارے سے نکال دو گے تو یہی پیسہ عوام کی صحت, تعلیم, علاج, صاف پانی, ان چیزوں کے اوپر لگنا ہے. میں NHA کی ہمیشہ بات کرتا ہوں, اپنی ٹیم کو آج ایک مرتبہ پھر اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے 100 ڈیز ٹارگٹ رکھے تھے, پھر 1 سال کے ٹارگٹ رکھے, اور ابھی اس فائنینشیل ایئر کے ہم نے کچھ ٹارگٹ رکھے ہیں. پہلے سال ہمارا ٹارگٹ تھا کہ NHA اپنا ریونیو بڑھا کے 35 بلین تک لے کے جائے گا, لیکن ہم الحمدللہ اس کو 42 ارب تک لے کے گئے تھے. اور ابھی ہمارا ٹارگٹ تھا 55 بلین, اس کو ہم نے ریوائز کیا. اس سال ہم نے 60 بلین تک انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے. ابھی تک ہمارے 16 مہینے کے اندر 25 ارب 80 کروڑ NHA کی ریونیو میں اضافہ ہو چکا ہے. 11 ارب 90 کروڑ ہم ریکوری کر چکے ہیں. پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق جو پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ اس سال شروع ہونے جا رہے 2 مہینے بعد حیدرآباد سکر, وہ بھی اسی منسٹری کے انڈر ہوگا انشاءاللہ, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہوگا. سی پیک کے جو پروجیکٹس ہمارے پاس تھے وہ ہم نے ٹائملی کمپلیٹ کر لیے, اور مغربی روٹ کا ہم نے آغاز کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ادارے کے اندر بہترین گورننس کے ذریعے یہاں پہ میرٹ کے لیے جو کوششیں کی گئی, جو ای ٹینڈنگ یا ای بلنگ کی طرف ہم گئے, تو
یہ ایک آغاز تھا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن تھی، ان کی سوچ تھی کہ ہم نے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے، ہمارا کیا ویژن ہے، میں ہمیشہ اپنی منسٹری کو کہتا ہوں، NHA کو کہتا ہوں کہ 100 بلین ہمارا ٹارگٹ ہے 5 سال میں، کہ ہم نے جو آخری سال انشاءاللہ ہمارا ہوگا اس میں ہم نے 100 بلین کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ماضی میں جتنی سڑکیں بنتی تھی سال کے اندر، جو بجٹ ایلوکیشن ہوتی تھی وہ بجٹ ایلوکیشن نہ ہو، NHA خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہ خود اپنے پیسے لوگوں کے لیے سڑکیں بنائے۔ تو یہ ہمارا ویژن ہے، اور جو ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے۔ میں دوسری چیزوں کے اوپر بھی بات کروں گا۔ کلائمیٹ چینج کے پاس جو پرائم منسٹر کا ایک کلین اینڈ گرین پاکستان پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کامیابی سے جاری ہے۔ یہ بھی پرائم منسٹر کے پہلے جو 5 بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب بنانا ہے، جہاں پہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر آپ گھر گھر جا کے میڈیا کے دوست اس میں اپنا حصہ ڈال کے یہ کمپین کرے، کیونکہ ہم نے اس سے تو آپ کی شاعری بھی خوبصورت لگے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو سفر محفوظ بنانے کے لیے آپ کو بہترین سڑک پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کیا ذمہ داری کہ اپنے سڑکوں کو صاف رکھنے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، کسی نے شیشہ نیچے کیا اور جو گاڑی میں کیا وہ سڑک کے اوپر پھینک دیا۔ اس عادت کو ہم نے بدلنا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک انچ کو، اس پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کو ہم نے اون کرنا ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں ہم بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا پرائم منسٹر صاحب کا بڑا پروجیکٹ کامیاب جوان، 100 بلین کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم نے نوجوانوں کو ہنر بھی سکھانا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہنرمند پاکستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام کا آغاز کیا۔ ہنرمند پاکستان کا مطلب کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرنے، اور نوجوانوں کو قرضے بھی اس انداز سے دینے ہیں کہ وہ بجائے وہ خود اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کا گھر بھی آباد کرے اور ان کو بھی نوکریاں دے سکے۔ تو ایک یہ پروجیکٹ ہے، اور ایک پروجیکٹ جہاں پہ، کیونکہ میں جب بھی اپنی منسٹری کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے میں اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتا ہوں، وہ ہے پرائم منسٹر کا احساس پروگرام، کیونکہ یہ ہم سب کے، ہم پاکستانیوں کے دل کے قریب ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی چیز لیک کرتی تھی، حکمران آپ نے دیکھا کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہاں پہ بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، 5 کیمپ آفیسز رکھتے تھے، ایک ایک وزٹ کے اوپر کروڑوں روپے پاکستان کا لگاتے تھے، یہاں پہ ایک ایک وزیر اعظم ہاؤس کا 92 کروڑ تک بجٹ لے کے جاتے تھے، اور کیمپ آفیسز رکھ کے 2,500 سے زیادہ پولیس اہلکار اپنی سیکیورٹی کے اوپر رکھتے تھے۔ لیکن جو میرے پاکستانی سڑکوں پہ سوتے تھے ان کے لیے سوچنے والا کوئی نہیں تھا۔ ریاستی مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریاستی مدینہ کی بنیاد انصاف کے اوپر رکھی گئی تھی، اس میں احساس تھا، رحم تھا، اور اسے احساس اور رحم کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے احساس پروگرام کا آغاز کیا۔ میں آپ کو بتانا چلوں پاکستانی، اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کیونکہ آپ بھی اسی سوسائٹی سے ہیں، اسی ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں جب رات کو آپ نکلتے تھے تو سڑکوں پہ ہمارا مزدور، ہمارا جو لوگ نوکری کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے وہ سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کو سڑکوں سے کسی نے اٹھانے کے لیے، ان کو چھت مہیا کرنے کے لیے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، اور ان کو سڑکوں سے اٹھا کے الحمدللہ صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر 5.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے شیلٹر ہوم جو پناہ گاہ یا مہمان خانہ ہے اس سے مستفید ہو چکا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ اس میں صرف پیسہ نہیں لگا، نیت تھی عمران خان کی۔ آج پاکستان کے اندر پناہ گاہوں کی تعداد ہے 200 پناہ گاہیں پاکستان کے اندر اس وقت بن چکی ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی بڑے شہر کے اندر میرا پاکستانی آتا ہے روزگار کی تلاش میں، وہ یا تو اپنی دیہڑی کر سکتا ہے، اپنی نوکری ڈھونڈ سکتا ہے، ان کی دن کی کمائی کتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی شہر میں ہوٹل کا کمرہ اپنے لیے لے لے گا یا اپنے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر لے گا۔ میں نے بہت لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہاں پہ لنگر خانے تعمیر کر لیے، یہاں پہ پناہ گاہیں بنائی۔ میرے پاکستانیوں میں اس کے اوپر اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ میرے دل کے قریب ہے۔ ان لوگوں کا کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، ان لوگوں سے پوچھے جو 2 وقت کا کھانا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے پوچھے جو پاکستان کے اندر بھوکا پیٹ سوتے تھے، ان کے لیے اس پروگرام کا آغاز کر لیا۔ الحمدللہ کہ یہ کامیابی سے جاری، اور 200 پناہ گاہیں اس وقت پاکستان کے اندر بن چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرائم منسٹر صاحب نے احکامات جاری کیے تھے صوبائی حکومتوں کو، اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا خصوصاً
اس کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر جو ہمارے پولیس اہلکار رات کو جو موبائل ان کی وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، اگر سڑک پہ وہ کسی کو دیکھے تو ریاست خود اس کو اپنی سینے سے لگا کے آتی ہے اور اس کو جگہ پرووائڈ کرتی ہے. یہ بھی ایک کام شروع ہو گیا. دوسری چیز صحت انصاف کارڈ. ہمارے یہاں پہ NHA کے ملازمین بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور کل بھی کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہوا تھا. اس وقت ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر 5.7 ملین خاندانوں کو صحت انصاف کارڈ پرووائڈ کیا جا چکا ہے. صحت انصاف کارڈ مطلب کہ ایک خاندان اللہ نہ کرے کوئی وہاں پہ بیمار ہو جائے تو ایک بندہ جس کے پاس صحت انصاف کارڈ ہے اس کی فیملی 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج حاصل کر سکتی ہے. نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ اس صوبے کے بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی آپ جا کے 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جب پہلی مرتبہ ہماری حکومت بنی تھی وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا اور 60% خیبر پختونخوا کی آبادی کو ہم نے یہ کارڈ پہنچا دیا تھا. پھر قبائلی اضلاع جب ضم ہو گئے خیبر پختونخوا کے اندر تو شناختی کارڈ جس کے پاس بھی قبائلی اضلاع کا ہوگا مطلب 100% قبائلی اضلاع کے شہریوں کو یہ صحت انصاف کارڈ دیا گیا. پورے پاکستان کے اندر ابھی KP کے علاوہ 5.7 ملین خاندانوں کو یہ کارڈ مہیا کیا جا چکا ہے. اور سندھ کے اندر اس وقت رکاوٹ ہے. میں میڈیا کی تھرو سندھ حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو دیکھا کہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات سندھ کے اندر بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سندھ اور خصوصاً لاڑکانہ کو آپ نے کتوں کے رحم کرم پہ چھوڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہاں پہ ہم صحت انصاف کارڈ مہیا کر رہے ہیں تو آپ کس چیز کی وجہ سے اس کو روک رہے ہیں؟ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، سندھ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ سے تو وہاں پہ کتے جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہے. پوری سندھ کے اندر دیکھیں کتوں کی کاٹنے کے واقعات، بلکہ خصوصاً لاڑکانہ کو دیکھیں کتوں کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم نے 7,20,000 تک ایک صحت انصاف کارڈ مہیا کر رہے ہیں. ان کو سنا ہے کہ نام کے اوپر اعتراض ہے، کوئی شرم کرے. یہاں پہ لوگوں کو ہم کارڈ دینا چاہتے ہیں، مفت اور بہترین علاج دینا چاہتے ہیں. آپ اس میں رکاوٹ نہ بنے. ایک تو یہ چیز. تیسرے ہمارا احساس کفالت پروگرام 20 کے بعد شروع ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کی اناگوریٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ بیوہ خواتین، ہمارے جو بزرگ شہری، ہمارے جو یتیم بچے، ان کی کفالت کی ذمہ داری ریاست نے اٹھانی ہے. 20 کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز ہوگا اور ہم نے اس کو بھی کامیاب بنانا ہے. میرے پاکستانیوں، آج کی ایونٹ میں ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب کے سامنے کہ 2019 ایک مشکل سال تھا. مشکل سال کیوں تھا؟ کہ اگر آپ نے حکومت سنبھالی اور پہلے سال قرضدار آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے آپ سے $11 بلین ان کے قرضوں کی سود قیمت میں آپ نے ادا کرنے، مطلب پاکستان کا 1600 ارب روپیہ آپ نے پہلے سال قرضدار کو دینا ہے. نہیں دو گے تو تمام ادارے تو آپ کے خساری یا گروی رکھے ہیں. آپ نے کہا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. پہلے سال وہ 1600 ارب روپیہ ہم نے واپس کر دیے. ملک کی معاشی بدحالی جو تھی، معیشت کو ICOC نکال کے ہم نے ایک درست سمت دے دی. اب سال ہے اس معیشت جو بہتر معیشت ہے. موڈیز کی رپورٹ آ چکی، IMF کی رپورٹ آ چکی، ورلڈ بینک کی رپورٹ آ چکی. ایکسپورٹ آپ کے بڑھنے لگے، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہونے لگا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گئے، انویسٹمنٹ آپ کی ملک کے اندر آنے لگی. اب اس کے ثمرات ہم نے عوام تک پہنچانے ہیں اور عوام کے لیے یہ احساس پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے 2020 پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی خوشحالی کا، پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کا، پاکستان کے نوجوانوں کے روزگار کا، پاکستان کے نوجوانوں کو مہنگائی کی دلدل سے آزاد کرنے کا اور پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا سال ہے. اس سال کو انشاءاللہ ہم اس طرح کوشش کرنی ہے. 2 اداروں کی ذمہ داری ہمارے پاس تھی. ہم نے پوٹینشل دیکھ لیا کہ پاکستان پوسٹ میں اور NHA کے اندر جو پوٹینشل ملک کے اندر ہے، ان آفیسرز کے اندر ہے، ملک کے اداروں کے اندر ہے، اس کا کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ کس طرح یہ ادارے خسارے میں چلے گئے تھے. ہم نے ان اداروں کو اٹھانا ہے اور اٹھا رہے ہیں. اس کی مثال پاکستان ریلویز، پاکستان پوسٹ، PIA، یہ تمام ادارے کہ جو کتنا خسارے میں تھے اور آج کس طرح ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اسی طرح یہ جس طرح کے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام میں اپنا
حصہ ڈال رہے ہیں. میں نیشنل بینک کا ایک مرتبہ پھر اور کلائمیٹ چینج منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میں تو ہم نے حصہ ڈالنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ویژن ہے کہ ملک کو ہم نے صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، ہم اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی لیڈرشپ کو، اپنے پاکستانی قوم کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس مملکت خداداد پاکستان کو اور ان کے لوگوں کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کوئی کمی نہیں برتیں گے. ہم دل و جان سے اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. اور 2 اداروں میں تو ہم نے چیزیں دیکھی، انشاءاللہ اب اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے ہیں، اور انشاءاللہ 2020 جو ہے وہ پاکستان میں روزگار کا، پاکستان میں ترقی کا، پاکستان میں کارخانے لگنے کا. 2-3 چیزیں جو اور ہو گئی، آپ کو پتا ہوگا کہ کار کیس جو تنازعہ تھا پاکستان کا کہ $1.2 بلین پاکستان کو ادا کرنے تھے، جو کہ پچھلی حکومتوں کا ایک قصور تھا. عمران خان نے کی کوششوں کی وجہ سے اردگان کا اس میں اسپیشل انٹرسٹ لے کے $1.2 بلین پاکستان کو وہ معاف ہو گیا. اوورسیز پاکستانی جو ہمارے مشکلات میں تھے، 4000 سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ جیلوں سے رہا ہو گئے. تو یہ ساری اچیومنٹس ہے. یہ جو عمران خان کی کوششیں تھی وہ تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ چاہے وہ پناہ گاہ تھا، چاہے وہ احساس تھا، چاہے وہ کامیاب جوان تھا، چاہے وہ فورن پالیسی تھا، ان میں تو چیزیں تھی. اب اس کا صحیح معنوں میں عوام تک یہ ریلیف پہنچانا ہے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. عوام کے لیے ہم نے جو مشکل وقت تھا اس سے نکال کے ان چیزوں کے ثمرات پہنچانے ہیں. تو 2020 میں اپنے میڈیا کے تھرو اپنے پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ یہی 2020 جو ہے وہی سال ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ خوشحالی دیکھیں گے، روزگار دیکھیں گے، ترقی دیکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اداروں کو خسارے سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. سابقہ حکومتیں ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی ہیں. گزشتہ 1 سال کے دوران موٹر وے اور ہائی ویز کے ریونیو میں 25 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور سابقہ حکومتوں نے ملکی خزانے کو لوٹا. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ملک بھر میں 200 کے قریب پناہ گاہیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا ہیلتھ انصاف کارڈ کا منصوبہ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس میں غریب اور مستحق افراد کو سہولتیں دی جا رہی ہیں.